یہ جو ایک سر پہ تلوار لٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے بھارت، حالانکہ جو 2025 میں اس کے ساتھ ہو گیا ہے مارکہ حق میں، اب ایسی گفتگو بھی اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ سندور 2 کی باتیں کرتا ہے، کوئی نئی جنگ لانچ کرنے کی بات بھی کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ امکانات میں کہیں دور دور ہے؟ دیکھیں نیئر جو جہاں تک ستاروں کی لینگویج دیکھتے ہیں تو ملک ہمارا اب سیف زون میں داخل ہو گیا. اور میں بہت سالوں سے ایک ہی ڈیٹ کا لگاتی تھی، 15 مئی 2025. تب تک تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی جنگ مسلط ہوگی، ایک غزوہ بدر کا سا سما ہوگا اور اللہ کے حکم سے اس ملک کی بلے بلے ہو جائے گی. اگر آپ لوگ مجھے سنتے ہو یا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو مجھے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ پاک نے اس ملک کو جو ہے بہت پرواز دینی ہے. جی. اللہ پاک نے یہ ملک سپر پاورز کا لاڈلا ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں جب آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ پراؤڈ کرو گے آپ. اور میں نے تو وہ مومنٹ ایکسپیرینس کیا جب میں رشین اور یو ایس کے امیگریشن پہ اپنا پاسپورٹ رکھا. اور اتنی اب عزت ان ملکوں میں ملتی ہے، مختلف ملکوں نے ترانے بنائے. سب سے بڑی بات، حرمین شریف کی ہمیں حفاظت مل گئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. انڈیا اور بھارت کے اپنے اندرونی ریسیشن اتنا تیز ہو جائے گا، انہوں نے ہماری طرف تو کیا اللہ نہ کرے نظر اٹھا کے دیکھنا. وہ ایک کوشش جو افغانستان کے تھرو کر سکتے تھے، ایک ناکام کوشش، اس میں ان کو پہلی منہ کی کھانی پڑ گئی ہے سیکنڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا شخصیات کی بات بھی کریں گے سامیہ صاحبہ، جی جی. کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ سیاسی میدان میں تو بہت ساری کامیابیاں انہوں نے 2025 میں سمیٹی ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ موسٹ ساٹ بیچلر ہیں، تو سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اس سال جو ہے وہ کوئی شیروانی کا سائز دینے جا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں یار، ایکچولی پتہ ہے یہ نا ٹائم فریمز ہوتے ہیں. جی. 10 جون 2025 تک کا ٹائم تو بلیسنگ دے رہا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اس ٹائم سے آگے نکل آئے تو کہتے ہیں نا یہ غیب کا علم ہے اور اللہ کے پاس یہ راز لکھا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں جوڑیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. تو اب تو یہ اللہ پاک ہی راز ریویل کریں گے. سچی بات ہے کہ میرے پاس اب تاریخ دینے کے لیے نہیں ہے. میں ہمیشہ علم کی بات کرتی ہوں اور میرا ریزولوشن ہے کہ میں نے ایگزیجریٹ نہیں کرنا. تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گی، میں کوئی تاریخ تو دوں گی. آلریڈی میری 2026 جو 10. ہے وہ سیاسی طور پہ اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پارٹی ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اگر ملکی ایک کینوس دیکھا جائے تو اس وقت وہ جو ہمارے 2-3 بڑے لیڈرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. نیئر جی، مجھے دیکھیں، میں ہمیشہ ان کے لیے کہتی ہوں کہ مجھے ایک وائب ان کے آتی ہے ان کے ذائچے کو دیکھ کے، کیونکہ وہ ایکسٹریملی ہوپ فل ہو جاتے ہیں اور ایکسٹریملی مایوسی اچھا. کے فیز میں چلے جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ لمبا سسٹین کریں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب 2026 عملی طور پہ وہ سال ہوگا جب وہاں سے آصفہ بھٹو زرداری اللہ کے حکم سے لانچ ہوں گی. اور یہ وہ بچی ہے، بلکہ جی. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں زرداری صاحب نے بہت اچھی پولیٹیکل گرومنگ کی ہے اپنے بچوں کی. تو یہ وہ سال ہوگا جب آصفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ کی لیگیسی کو لے کے چلیں گی. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن جو مجھے اشارے نظر آتے ہیں وہ آصفہ جی کے لیے نظر آتے ہیں. جس طرح سے وہ پولیٹیکلی گروم کر رہی ہیں اس میں کچھ بعید بھی نہیں جی ہے. جی. یہ بتائیے گا سامیہ جی، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے 2025 کے آغاز میں آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ سال ان کا ہوگا، تو اس سال ہم نے جی دیکھا جی. کہ ان کو بہت شہرت ملی، بہت فیم ملا، انہیں کام کرنے بالکل. کا ہاں موقع بھی جی. ملا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2026 کیسا دیکھ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ دیکھیں، جب تک انہوں نے عملی طور پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا نا سیاست میں، تو میں جی. تب بھی یہی کہتی تھی. اور ابھی تھوڑا سا ٹائم انہیں کیئرفل چلنے والا ہے، کیونکہ یہ ستارہ جہاں پہ کامیابیاں فتوحات دیتا ہے وہاں یہ ستارہ اوور کانفیڈنٹ بھی کر دیتا ہے انسان کو. تو 11 مارچ تک، 2026 تک ذرا چاہیے مریم بی بی کو کہ ذرا کیئرفلی پرواز جاری رکھے. پھر 11 مارچ سے 30 جون کے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی شہرت سے نواز سکتے ہیں، اور بھی سالڈ چیزیں ان کے پورٹ فولیو پہ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ ابھی خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا وہاں پر پنجاب میں، اور بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ وہ کیا
2026 उनका इसी तरह आइसोलेशन में जेल में ही दिखाई देता है आपको, या फिर कहीं कोई निकलने के चांसेस हैं उनके? देखिए, जब मैं कोई तारीख देती हूँ तो मेरी ट्रोलिंग भी होती है और डाउट किया लेकिन जाता है देखिए कि ना, आप शायद मैं बहुत सारी इदारों तारीखें की देती हैं और वो ज़ुबान सच बोलती साबित हूँ। होती है, तो उसके बाद आपकी तो बल्ले-बल्ले की मैंने होती है। कहा था कि 25 मई 2025 तक तो सितारा फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको, उसके जी। बाद फिर सितारा घेरा तंग कर देगा। अभी भी एक लास्ट चांस है जो कि मिड ऑफ फ़रवरी 2026 तक का टाइम है। हुँ, हुँ। अल्लाह पाक इस वक़्त में उनकी मदद करें, वरना फिर उसके बाद फिर सितारा एक सख्ती की इंडिकेशन जो है उनके लिए करता है। ठीक हो गया। तो यानी कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए आप कुछ बहुत ज़्यादा आसानियाँ हाँ नहीं जी। देख रही हैं आने वाले साल में। जी, जी, जी। अच्छा, सामिया साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब की अगर बात करें, तो नवाज़ शरीफ का 2026 भी जिस तरह से वो 2025 में हमें सियासी गोशानशीनी का शिकार ही नज़र आए, खामोश रहे, या फिर ये कि 2026 में कोई मुतहर्रिक वो दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मुझे ये तो नज़र आता है कि जिस पे उनका दस्ते शफ़क़त रहेगा, वही पार्टी की भाग-दौड़ को सँभाल के चलेगा। उनका रोल एक किंग मेकर का रहेगा। ये तो जब इलेक्शन हो रहा था तो मैंने तब भी कहा था कि वो चौथी बार मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं नज़र आते। लेकिन जिस पे उनका दस्ते शफ़क़त होगा, वही उनकी फ़ैमिली में से वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो वो सूरत-ए-हाल उनकी किंग मेकर जैसी जो है वो इंशाल्लाह उसी तरह चलती रहेगी, अपनी फैमिली की भाग-दौड़ वो खुद ही सँभालेंगे। जो भी उनके बच्चे सियासत में हैं या उनके भाई जैसे सियासत में हैं। अभी तो ख़ैर इस हुकूमत को 2 साल हुए हैं, तो इसके हुकूमत के मुस्तक़बिल के ऊपर कोई बात करना तो मुझे लगता है क़ब्ल अज़ वक़्त है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ के सर पे उनका दस्ते शफ़क़त इस वक़्त है, तो आपको क्या लगता जी, है जी। कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आसानी के साथ वो अपना वक़्त गुज़ारेंगे, या फिर ये है कि वहाँ पर कोई तब्दीली कोई बड़ी तो नहीं देख रही हैं आप? देखिए, वहाँ पे मैं पहले भी कहती थी कि कोई यही सेटअप जो है ये आगे भी चल सकता है। इसमें कोई वो जो है इन हाउस तब्दीली हो सकती है, चेहरों की तब्दीली हो सकती है। लेकिन एक पेशगोई जिसका मुझे खतरा मौजूद है, 16 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला जो वक़्त है, अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत, हरदर्मी, एहतजाजी, अब फिर ये कहा जाएगा मैं इदारों की ज़ुबान बोल रही हूँ। हालाँकि इसको आप चेक कर लें कि एक सितारा है जो सेट्रन, वो सियासत को रिप्रेज़ेंट करता है और ज़मीन को। तो ये ऐसा भी कर सकता है कि आप अगर नहीं अपना रविश बदलेंगे, तो इस मुल्क में सियासी निज़ाम को ही जो है उसका यकसर तब्दीली आ जाए। अब उसका नाम क्या होगा, वो टेक्नोक्रेट्स होगा, प्रेज़िडेंशियल होगा, ये मुझे नहीं बाखुदा पता। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि सियासतदानों को बहुत संजीदगी से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके तो अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे, वरना ये वाला साल थोड़ा ट्रिकी है। सियासत के हवाले से, और आप कोई अदम इस्तेहकाम, इंतशार, कोई इस तरह की चीज़ देख रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। इंशाल्लाह। ये तो तय है कि क्योटिक सिचुएशन से निकल आया है। 2026 की जो एंट्री है वो क्योटिक सिचुएशन से वी आर आउट ऑफ इट इंशाल्लाह।